ان کا واقعات تو توریت سے متعلق تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے متعلق تھا، لیکن اس کا حکم ہر ایک کے لیے آج بھی ہے۔ جو حق ہے وہ حق رہنا چاہیے، جو باطل ہے اس کو واضح کر کے بتا دو۔ ایسے مت گھماؤ پھراؤ کسی آدمی کے لیے کہ وہ بیچارہ اس میں الجھ جائے کہ بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایسے پیچیدہ انداز میں حق اور باطل کو نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ طریقہ اپنائیں کہ بھائی کوئی پوچھنا ہے بتائیں یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، تو وہ صحیح، بس سب صحیح ہے، ٹھیک چلتا ہے بھائی، یہ طریقہ نہیں۔ حق صرف ایک، اس کے سوا جتنے باتیں یہ سب چلتا ہے، کوئی بات نہیں، بس آپ کی مرضی ہے، چاہے یہاں ماتھا ٹیکو چاہے یہاں ماتھا ٹیکو چاہے دہنے جا کر، یہ سب طریقے نہیں۔ جو حق ہے وہ کھول کے بتاؤ۔ کب بتاؤ گے؟ کون سی ایسی مجبوری ہے آپ کی جو آپ کھول کے حق نہیں بتا رہے؟ کیوں کھول کے نہیں سمجھاتے کہ کس کے عقائد کیا ہیں، کس کی بدعقیدگی کیا ہے، کس کی گمراہی کیا ہے، کس میں غلطی کیا ہے، کس میں حقانیت کیا ہے؟ اسے کھول کے کیوں نہیں بتا دیا جاتا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ صاف کہہ دو یہ روشنی ہے تو صاف کہہ دو روشنی، یا اندھیرا ہے تو صاف کہہ دیجئے آپ اندھیرا ہے۔ یا اگر اس ذمہ داری کو آپ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر پاتے ہیں تو اس منصب کو چھوڑ کے الگ ہو جائیے، کوئی دوسرا اللہ کا بندہ ہے۔ اب کوئی امیر کسی کے سامنے حضرت سرکار بڑے والا فرمائے ہمارے بارے میں اب کیا رہے، اتنا بڑا ہمارے بارے میں کیا رائے ہے؟ ارے نہیں حضور، اب سرمایہ دار پیسے والا نا حضور، آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے، پورے طبقے میں آپ کے نام کا شہرا، مخیر قوم، ان داتا، غریبوں کے پالنے والے، جہاں کہیں دینی کام ہوتا ہے آپ کی خیرات کے صدقے تو بہت بھلا ہوتا ہے غریبوں، جبکہ خوب وہ جانتا ہے رات کو چھپ کے پیتے ہیں حضرت، دن کو بنتے ہیں اللہ والے، وہ خوب جانتا ہے اس کی زندگی کے پس پردہ جو راز ہے وہ بھی جانتا ہے، کھل کے کیوں نہیں کہتا کہ کچھ کام آپ کے اچھے بھی ہیں لیکن برے کام بہت برے ہیں۔ اس طریقے سے کسی کے عمل کو جو بدعملی کی صورت میں ہے نہیں، صاف کہہ دیجئے بھائی صاحب یہ چیز بری ہے، یہ آپ مت کریں، آپ کو نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ یہ ہے، بلکہ یہ ہماری مواری جو آس پاس بیٹھنے والے آپ ہر دور میں دیکھیں گے، ضرورت ضمیر فروشوں کا ٹولہ پہلے بھی بادشاہوں کے ارد گرد امیروں کے رہا ہے، آج بھی پیسے والوں کے ارد گرد ایسے لوگوں کا ٹولہ رہتا ہے جو اس کی ہاں میں ملا۔ سلیمان ابن عبد الملک مدینے آیا، اس زمانے میں صحابی رسول حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ سب ملنے آئے کیونکہ بادشاہ تھا۔ حضرت ابو حازم کا پوچھا تو کہا ایک صحابی رسول، ان کو بلوایا تو پوچھ رہا آپ سب لوگ مجھ سے ملنے آئے آپ نہیں آئے؟ یہی تیور ہر دور میں امیروں کا رہا، سب آئے ملنے لیکن آپ نہیں آئے۔ انہوں نے جواب دیا نہ میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو، نہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ تو کہا بہت ساری باتیں اس میں ہوئی، اس میں چند ایک باتیں بتا دوں۔ اس نے کچھ پیسے پیش کیے، کہا لیجئے، کہ اللہ کی پناہ تیرے اس تحفے سے، کہا ایسا کیسا؟ کہا اگر یہ تیرا ہے تو کیا تو بتا سکتا یہ حلال کا ہے؟ کہاں سے لایا؟ اور اگر تو بیت المال سے لایا تو کیا تو نے اور غریبوں کا حق ادا کر دیا جو تو مجھے دینے آیا ہے؟ نہیں۔ حضور غوث پاک کا خود واقعہ ہے، اس زمانے کا خلیفہ مستنجد باللہ غالباً آیا، اشرفیوں کی سونے کی تھیلی پیش کی، کا حضور قبول فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اٹھا لے جائے اسے، نہیں بڑے حضور قبول فرما لے، پھر کہا اٹھا لے اس کو، پھر اس نے بڑی عاجزی سے کہا سرکار قبول فرمانے، بڑی محبت سے بڑے پیار سے لایا، جلا لایا حضور غوث ادماب کو، انہوں نے دونوں تھیلیاں اٹھائیں
اور رگڑنا شروع کیا. یہ واقعہ سچا واقعہ بتا. تھیلیوں کو رگڑنا شروع کیا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا. اور جلال کا حضور غوث پاک کی جلال کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھی. اس کو رگڑنا شروع کیا, اس میں سے خون ٹپک رہا. اچانک ٹھہر گیا, روک لیا ہاتھ, کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے بندوں کا خون چوس چوس کر روپے کی شکل میں تو مجھے دینے آیا ہے. اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اتنا خون نچوڑتا اس سے کہ جو بہتے ہوئے تیرے محل تک پہنچ جاتا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حرام و حلال, جائز و ناجائز, حق ناحق کا جو حکم ہمارے لیے فرمایا ہے اس میں وہ چیزیں ہیں اور جنہیں اللہ نے نگاہیں دی وہ جانتے. جیسے کسی کا کوئی حق مار لیا, ظلم کر لیا, تو وہ ساری تاثیرات ان چیزوں میں پائی جاتی ہیں, اور جب قدرت والے ہاتھوں میں آتی وہ تو کھول کے بتلا دیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اس لیے حق کو حق کی حیثیت سے دنیا میں متعارف کرانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ تو یہودی علماء کے بارے میں تھا, لیکن آپ کے اوپر بھی اس بات کی ذمہ داری ہے کہ کبھی آپ کے پاس آپ کے سامنے ایسے معاملات آئیں تو آپ نرم اندازی میں صحیح, بہت بڑے اس میں نہیں, نرم اندازی میں صحیح آپ اسے تنبیہ کریں. حدیث شریف میں آیا ہوا ایک مومن کے لیے سب سے اچھی خیر خواہی یہی ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز وہ دیکھے تو اسے وہ ختم کرے. ہاتھ سے اگر نہیں تو کم سے کم زبان سے بول دے, اور زبان سے بھی اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو دل میں تو اسے ضرور پورا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے علماء یہود, حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ. باطل حق کے ساتھ ملا دینا, خلط مل کرنا, یہ پڑھے لکھوں کے ساتھ یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے تھے. اور تکتم الحق کا یہ عوام کے ساتھ کرتے تھے, جان بوجھ کر وہ چھپاتے تھے تاکہ لوگوں تک اس کا علم نہ ہو, اور جب وہ حق نہ جانیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا جو کچھ خرچہ پانی چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.